کسی شخص کے خلاف کسی اہلکار نے شکایت کر دی، وہ پکڑا گیا۔ ایک بندے نے جرم کیا، اس کا سارا خاندان دھر کے لے آئے، بیویاں، بچے، بزرگ، بوڑھے سارے لے آئے۔ اب اس کی بات تو کسی نے سننی نہیں، نہ اسے بولنے کا حق ہے، نہ اس کا وکیل ہے، نہ کوئی دلیل ہے۔ اب عدالت میں آ گیا، اب جو جب جج کی مرضی وہ کر دے، اور سزائیں یہ تھیں کہ اسے بھوکے درندوں کے سامنے ڈال دو اور تماشا دیکھو۔ اسے آئین و دستور کہا جاتا ہے، اور آئین کے بانی انہیں کہا جاتا ہے۔ اور یہی عالم روئے زمین کا تھا جب اسلام کا ظہور ہوا۔ نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر فرد کے حقوق متعین کیے، بچے سے لے کر بوڑھے تک، مرد سے خواتین تک، اور صرف متعین نہیں کیے، عملاً نافذ کر کے ایک ریاست بنا کے دنیا پہ ان کو نافذ کر کے عملاً ان کے نتائج سے انسانیت کو بہرہ ور کر کے آپ نے پردہ فرمایا۔ اور بڑے تھوڑے عرصے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسے روئے زمین پر پھیلا دیا، اور معلوم دنیا کے 3 حصے فتح کر کے ایک ریاست بنا دی۔ اس کے بعد اقوام مغرب نے یہ دیکھا، ایمان تو وہ نہ لائے، نبی تو انہوں نے نہ مانا، لیکن انہوں نے کہا کوئی بات اس میں ہے کہ اتنی مخلوق جسے یہ فتح کرتے ہیں وہ بجائے غلام بننے کے مسلمان بن جاتی ہے، ان کے ساتھ مل جاتی ہے۔ یہ کوئی ایسا نظام ان کے پاس ہے جو لوگوں کی ضروریات پوری کرتا ہے، انہیں آرام دیتا ہے، لوگ ان کے ساتھ ملتے جا رہے ہیں۔ تو نظام اسلام سے خوشہ چینی کر کے انہوں نے اپنے نظام بنائے کہ انسانی حقوق کیا ہیں، بچوں کے کیا ہیں، خواتین کے کیا ہیں، مردوں کے کیا ہیں۔ ہر عمل کے 2 نتیجے ہوتے ہیں، ایک دنیا میں، ایک آخرت میں۔ اخروی نتیجہ بہتر کرنے کے لیے ایمان شرط ہے، لیکن دنیاوی نتیجے کے لیے ایمان شرط نہیں۔ اچھی دوا کافر کو بھی دو، اسے شفا ہوگی، اچھا کھانا اسے بھی دو، صحت مند ہوگا، اچھا پانی اسے بھی دو، اس کی پیاس بجھ جائے گی۔ اب اس کا نتیجہ آخرت میں کیا ہوگا، اس کے لیے ایمان شرط ہے۔ اگر آخرت پر ایمان نہیں تو سزا پائے گا۔ آپ دنیا کفر کے مغرب ہو یا مشرق ہو، وہ طریقے دیکھ لیں جو انہوں نے تجارت میں، حکومت میں، سیاست میں، مختلف شعبوں میں اپنائے، جو قبل اسلام نہیں تھے، جو انہوں نے مسلمانوں سے لی۔ ان شعبوں میں وہ دنیا میں ترقی کر رہے ہیں۔ ہماری بدنصیبی یہ کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا اور ہم نے اپنے طریقے ایجاد کرنے شروع کر دیے، ہم مار کھا رہے ہیں۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے حکمران اگر اسلام نافذ کریں تو نور علی نور ہے، لیکن اگر اتنا حوصلہ نہیں تو انسانوں کو، رعیت کو، عوام کو وہ حقوق تو دیں جو غیر مسلم اقوام کو مل رہے ہیں، وہ انسانی حقوق تو دیں۔ یہاں تو وہ بھی نہیں ہے۔ یورپ میں، برطانیہ میں، امریکہ میں، اسکینڈینیویا میں، جاپان میں، چین میں جو عام آدمی کو جو حق مل رہا ہے وہ تو دیں، تو بھی یہ بدامنی بڑی حد تک کم ہو جائے۔ لیکن اگر حکمران نہیں کرتے تو کیا ہم بھی ویسے ہی ہو جائیں؟ ہم بھی حکمران ہیں، یہ وجود ہماری سلطنت ہے، اس پر ہماری حکومت ہے، ہم اس پر تو محمد الرسول اللہ کا کیا احکام کو نافذ کریں، ہم کچھ تو کریں۔ فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے ہر ایک حکمران ہے، اپنا بدن تو اس کی ریاست ہے، کسی کا خاندان اس کے ماتحت ہے، کسی کی بات محلہ سنتا ہے، کسی کی بات ہزاروں اور لاکھوں لوگ سنتے ہیں، تو جہاں تک جس کی بات سنی جاتی ہے وہاں تک وہ حکمران ہے، اور اس کے بارے اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے ان لوگوں کو کیا بتایا، کیا سمجھایا، کیا کرنے کا حکم دیا۔ تو ہم انفرادی طور پر بھی اگر اتباع نبوت شروع کر لیں تو الحمدللہ اس بہت سی بیماری کا علاج ہو سکتا ہے۔ اس کے طفیل بھی
کچھ نہ کچھ بہتری ہوگی، کچھ نہ کچھ کمی آئے گی، چونکہ میرے اندازے کے مطابق پاکستان کی آبادی کم و بیش 21 کروڑ کے لگ بھگ ہے، جسے حکمران 16 کروڑ کہتے ہیں۔ اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ کبھی حکومت کے پاس شمار ہی پورے نہیں ہوتے، جو پروجیکٹ بنتے ہیں وہ 16 کروڑ کے لیے بنتے ہیں، کھانے والے 21 کروڑ ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی سرے نہیں چڑھتا۔ ہمارا جو حکومتی طریقہ ہے خانہ شماری، پھر مردم شماری، بے شمار ایسے خانے ہیں جن تک کوئی جاتا ہی نہیں، جن گھروں کو کوئی گنتا ہی نہیں، بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی گھر ہے ہی نہیں۔ یہاں ہمارے دیہات میں ہی دیکھ لیں، جنگلوں میں کہاں تک لوگ پڑے ہیں، کون ان کی خانہ شماری کو جاتا ہے؟ 2-4 گاؤں کے گھروں پہ نمبر لگا دی اور بات ختم۔ شہروں میں کراچی، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، گوجرانوالا، یہ جو بڑے بڑے شہر ہیں، کوئٹہ وغیرہ، ان میں تو بے شمار مخلوق ایسی ہے جو کسی شمار قطار میں نہیں، جس کے آنے کا بھی کوئی پتہ نہیں چلتا کتنے لوگ آج کراچی آئے ہیں اور کتنے آج کراچی سے چلے گئے ہیں، کوئی کسی کو پتہ نہیں۔ تو 3 گنا آبادی ہے شہروں کی، اور حکومتی کاغذات میں وہ 1 کروڑ ہے، عملاً وہاں 3 کروڑ بندے رہتے ہیں۔ یہ عجیب تماشا بنا ہوا ہے۔ تو میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر فرد 16 کروڑ ہیں اگر، تو ہر فرد 16واں کروڑ حصہ ہے پاکستان کا۔ 20 کروڑ ہیں تو ہم میں سے ہر ایک 20 کروڑواں حصہ ہے پاکستان کا۔ ملک زمین سے اور جغرافیے سے نہیں بنتے، ملک افراد سے بنتے ہیں، قومیں افراد سے بنتی ہیں اور ملک قوموں سے بنتے ہیں۔ ہر فرد ایک پاکستان ہے۔ تو یہ پاکستان جو میرے قبضے میں اللہ کریم نے دے رکھا ہے، میں اس پر تو اسلام نافذ کروں۔ جب دوسروں کو کہتا ہوں کہ سب پر کرو تو میں خود اس پر تو کروں، اور مجھے یہ یقین تو نصیب ہو کہ میرا رزق اللہ کے پاس ہے، میرے ذمے جائز محنت کرنا ہے۔ حصول رزق کے لیے محنت کرنا سنت ہے، حکم ہے، فرض ہے۔ حصول رزق حلال کے لیے محنت کرنا فرض ہے، مجھے اپنا وہ فرض ادا کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مومن جو بال بچوں کو کھانا کھلاتا ہے، بیوی بچوں کو، وہ بھی اس کا صدقہ شمار ہوتا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ، صدقہ تو عبادت ہے، تو بیوی بچوں کو پالنا تو اس پر فرض ہے، وہ نان و نفقہ ان کا تو اس کے ذمے ہے۔ تو فرمایا فرض کا پورا کرنا ہی تو عبادت ہے۔ فرض پورا کرتا ہے نا، اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے، تو یہی تو عبادت ہے۔ تو شریعت کے مطابق مشقت محنت کریں گے تو وہ عبادت ہوگی، رزق تو اللہ نے دینا۔ تعلقات کو بہتر رکھنا، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنا، اپنے علاوہ دوسروں کا بھلا چاہنا، یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہم میں سے ہر ایک کر سکتا ہے، اور ہر فرد ذاتی طور پر تو شروع کرے، اس چھوٹے سے حصے کو تو اسلامی ریاست بنا دے، اللہ کرے یہ بڑھتے بڑھتے سارے ملک کی اصلاح ہو جائے۔ سوائے اتباع سنت کے آبادی کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ جن اقوام مغرب کی میں نے بات کی ہے نا، ان کو بھی دیکھ لو، جہاں جہاں انہوں نے اللہ کے دین کو چھوڑا ہے عملی زندگی میں، ایمان تو انہیں نصیب نہیں، عملی زندگی میں جو اپنایا موج کر رہے ہیں، جہاں جہاں چھوڑا ہے، مثلا انہوں نے سودی نظام کو نہیں بدلا، آج بھی لندن میں بھی، نیو یارک میں بھی، باقی ممالک میں بھی، ہر شہر میں اتنے لوگ ہیں جو فٹ پاتھوں پہ اور پلوں کے نیچے رات بسر کرتے، امیر امیر تر ہو گئے، غریب غریب تر ہو گئے۔ مرد و عورت کے تعلقات کے بارے میں انہوں نے اسلام کا اتباع نہیں کیا۔ آج باپ بیٹی کو اور بھائی بہن کو برائی سے نہیں روک سکتا، آج وہ تنگ ہیں اپنے اس سے، اور اس سے واپس نہیں آ سکتے۔ اسی طرح مسکرات کے معاملے میں انہوں نے اتباع نہیں کیا، اس سے خود بیزار ہیں، تنگ ہیں، پریشان ہیں۔ جہاں جہاں انہوں نے اسلام سے ہٹ کر رہا، وہاں وہ بھی ذلیل و خوار ہے، ان کی معیشت بھی بیٹھ رہی ہے، اسی سود کی وجہ سے تباہ ہو رہے ہیں، بڑے بڑے ممالک ڈوب رہے ہیں۔ تو حتمی راستہ
نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے میرے بھائی، محنت کرو، مجاہدہ کرو۔ اس سارے مجاہدے، اس سارے محنت کا حاصل وہ یقین محکم ہے، وہ غیر متزلزل یقین ہے جو ہمیں اتباع رسالت پہ کاربند کر۔ اور اپنا محاسبہ کیا کرو، دیکھو کہ ہمارا آج جو ہے ہمارے کل سے بہتر ہونا چاہیے، کچھ چیز ہمیں حاصل ہونی چاہیے، اور ہماری ساری دولت، جو کچھ ہم اس دنیا میں حاصل کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے کتنا اتباع کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بڑی دولت اور مقصد حیات یہی ہے۔ اللہ کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے اور اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔